آج مسلمانوں کے ایمان میں اتنی کوتاہی، اتنی کمزوری معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے بعد غریبوں کا حق لوگ کھاتے ہیں۔ آج میں بہت ایک اچھے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میرے خیال سے اس پیغام کو بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے مسئلے کا خلاصہ بھی کروں گا۔ اور دیکھیے گا کہ آج کے دور میں ہر سینہ ٹھوکنے والا، اکثر لوگ جو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، اور کہیں نہ کہیں وہ چوک کیے ہوتا ہے، یعنی غریبوں کا مال کھائے پڑا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں اور میں آج تک کچھ بھی کوئی حرام کا نہیں کھاتا، مگر وہ پڑوسی کا مال کھائے ملتا ہے، کوئی یتیموں کا، کوئی بیواؤں کا، کوئی غریبوں کا مال کھا لیتا۔ کیا شریعت مصطفیٰ میں کسی غریب کا یا کسی کا مال کھا لینا، اس کا پیسہ لے لینا، دوبارہ واپس نہ کرنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ واقعی اس کا حکم اگر آپ جانیں گے تو آپ کے قدموں کے نیچے سے یہ زمین کھسکتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کو سننے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لینا، کہیں میں تو نہیں کسی غریب کا مال کھائے ہوئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں نے کسی غریب کا پیسہ کھایا ہو اس کے بعد اس کا واپس نہ کیا ہو۔ اور جس کا پیسہ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پیسے والے کو برا تو لگتا ہے، مگر کسی نے پیسہ کھا لیا تو جس نے کھایا تو اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے صبر کر لیا اپنے پیسے کے اوپر تو سمجھو اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا۔ آخرت کو بنانا بہت مشکل کام ہے، اور آخرت کو برباد کرنا بہت آسان ہے۔ آخرت بناتے بناتے انسان کی عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن آخرت کو برباد ہونے میں ایک دن، ایک آن، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو زیادہ بات لمبی نہ کر کے میں بتاؤں، اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ بھی کھا لیا، کسی نے کسی غریب کا پیسہ کھا لیا اور کسی نے ادھار پہ لیا، اس کا نہیں دیا، تو جانتے ہو شریعت مصطفیٰ میں اس کا حکم کیا ہے؟ آج تو کسی کا پیسہ لے لیا اور دیکھا یہ ہم سے کمزور ہے، نہیں لے پائے گا، تو ہم اس کا دینے کا نام نہیں لیتے۔ اگر وہ مانگتا ہے تو ہم اس پر غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر پیسہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور غریب بیچارہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ پیسے والے کا صبر ہی کر سکتا ہے، لیکن جو پیسہ کھاتا نہیں دیتا وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اور جو اس پر صبر کر لے جاتا ہے سمجھو وہ اپنی آخرت کو آباد کرتا، اپنی آخرت کو بنا لیتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا ایک مسئلہ ہے، اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ بھی کھا لیا، ایک پیسہ کسی نے کھا لیا، تو جانتے حکم کیا ہے؟ آج تو نہ جانے کتنے پیسے لوگ، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہڑپے پڑے ہیں، نہ جانے جیسا آدمی ویسے پیسے کھائے پڑا، جتنا امیر اتنے زیادہ غریبوں کا حق مارے پڑا ہے۔ 3 پیسے اگر کسی نے غریب کے کھا لیے، یا کسی کے 3 پیسے لے لیے اس کے واپس نہیں کیے، تو سمجھو 7 سال کی نماز، وہ نماز جو بجماعت ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، وہ نماز اس پیسہ کھانے والے کے اکاؤنٹ سے کٹ کے پیسہ جس سے لیا نہیں دیا اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی۔ 3 پیسے کے عوض میں 7 سال کی باجماعت نماز قبول اس کو دینا پڑے گی، آخرت میں آپ سے لے لی جائے گی۔ اور آپ نے تو کوئی سجدہ کیے نہیں، کوئی نمازیں پڑھی نہیں، کہاں سے دو گے؟ تو میدان محشر میں سمجھو تمہاری آخرت برباد ہو گئی، اگر تم نے کسی غریب کا حق کھایا، کسی غریب کا مال کھایا۔ یہیں سے ایک بات اور نکل کر آتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ نکل کے آتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا اور میں نے بتایا کہ اگر کسی کا کوئی مال کھا لے تو اس میں اس کا بدلہ میدان محشر میں دینا پڑے گا، اور اس کا بہت بڑا بدلہ بھی اچھا خاصا بڑا ہے، کیونکہ 7 سال کی نماز کوئی تھوڑی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں، یہ دینا پڑے گی۔ لیکن یہیں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ مال کسی کا ہو، چاہے امیر کا ہو چاہے غریب کا ہو، چاہے کھانے والا امیر ہو چاہے غریب ہو، یا مال والا امیر ہو چاہے غریب ہو، میدان محشر میں حساب ذرے ذرے کا، چاہے غریب ہو تو نے لیا تو غریب کو دینا پڑے گا، امیر نے لیا تو امیر سے حساب دینا پڑے گا۔ یہیں پر ایک بات نکل کے آتی ہے، جسے مسجد میں اکثر جگہوں پر مسجد کے دیکھ بھال کاج کرتا متولی اکثر یہ جاہل ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، ان کو دین کی معلومات نہیں ہوتی، مگر اپنی لالچ میں آ کر یہ کچھ مسائلوں کو الٹے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں اپنا مفاد، اپنا فائدہ، مسجد کا فائدہ سوچتے ہیں۔ یعنی مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، جائز کام سے اس میں فائدہ سوچنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کسی جائز کام کے لیے ناجائز کام کا سہارا لینا پڑے تو بھی یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے امام صاحب جسے مثال کے طور پر کسی محلے میں نکاح پڑھایا، نکاح کا پیسہ جو آتا ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر
مسجد کے کچھ جاہل متولی خزانچی ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، وہ ایک یہ قانون لگا رکھتے ہیں کہ آدھا پیسہ مسجد میں جاتا ہے، آدھا پیسہ امام کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کسی اینگل سے کسی صورت سے درست نہیں، اگر امام کی مرضی نہ ہو، قاضی کی مرضی نہ ہو، یعنی جس نے بھی نکاح پڑھایا ہو اس کی دینے کی مرضی نہ ہو، تو یہ کسی طریقے سے جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہا تو کوئی بات نہیں، دے سکتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس قوانین، اس جو قانون ہے، جو مسجد کے قوانین ہوتے ہیں اماموں پر لاگو کیے جاتے ہیں، اگر اس میں سے یہ بھی ہے کہ امام کو پیسہ مسجد میں دینا پڑے گا، یہ شرط رکھی گئی اور امام نے اس کو منظور کر لیا ہے دل سے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں دے دوں گا، تو کوئی حرج نہیں، اور امام راضی نہیں ہے تو اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک امام کا حق ہے، اس نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کا جو پیسہ ملا تو اس میں شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پیسہ امام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نکاح پڑھایا، اس میں کسی دوسرے کی رائے نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی جاہل جہالت کے اعتبار سے کہیں نہیں کہ میں مسجد میں ہمارے یہاں جاتا ہے اور امام تیار نہیں ہے تو یہ پیسہ لینا جائز نہیں۔ اگر پیسہ لے بھی لیا جبرن امام راضی نہیں تھا تو اس پیسے کا ذمہ دار جس نے بھی لیا، اس میں جتنے بھی شامل ہو، خزانچی ہو، متولی ہو، سیکریٹری ہو، جو بھی ہوگا، جو بھی کمیٹی میں شامل ہوگا پیسہ لینے میدان محشر میں، ان کو ان پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ میدان محشر میں ان پیسوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اب اندازہ یہ لگاؤ کہ تمہارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، ایسے کوئی ہے بھی نہیں، اور میدان محشر میں تم سے اور الٹے تم سے لی جائے گی تو کہاں سے دو گے؟ ارے اگر ایسا ہوتا کہ وقتی طور پر تم پیسہ وہ تمہیں مل جاتا ہے کھانے کے لیے، کھا لیتے تو کہتا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک جس نے شریعت نے جس چیز کو جائز قرار نہیں رکھا اس کے باوجود تم ناجائز کام مسجد میں ایک ناجائز کام کروانے رہے ہو، اور پھر بعد میں کہتے ہو کہ میں مسجد کی ترقی چاہ رہا، لیکن ترقی امام کے پیسوں کو کھا کر نہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی اپنا ایسا پیسہ لا کر اپنی مزدوری کا آدھا دے دے تب امام سے کہے تو اچھا بھی لگتا، اپنا پیسہ دینے میں جان نکلتی ہے، لیکن امام کے پیسہ لینے میں بڑی خوشحالی کے ساتھ پوری کمیٹی آگے کہے کہ بھائی صاحب وہ کل نکاح پڑھایا تھا وہ پیسہ دے دیجئے گا تاکہ مسجد میں کام آئے۔ ارے امام کی مزدوری، امام نے جو کام کیا اس کا پیسہ آدھا تم لے رہے ہو، اور تم آدھا کام کرتے اپنے تو آدھا پیسہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا، یہ پوچھا جائے گا، مگر آج ہم لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں، نہ خیال ہے، اور خیال میرے خیال سے اس بارے میں بہت ضروری ہے خیال کرنا۔ اگر خیال نہیں کرو گے تو میدان محشر میں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، آج کا یہ پرفتن دور ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ اس دور میں اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں واقعی یہ وہ لوگ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جہالت ہی جہالت ہے۔ دین کی بات سمجھنے والا، علماء کی بات ماننے والا دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں، بلکہ جہالت بھری باتیں جاہل کو لوگ سمجھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ علم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ علم کی بات سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جیسے تقریر کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، ویسے تقریر سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ دین کی بات معلوم کرنا بھی ایک صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سینے ان باتوں سے کورے ہیں، ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں، تو ہمارے اندر صرف جو جہالت ہے، جو برتن میں ہوگا وہی چھلکتا ہے۔ اور واقعی جہالت آج انسانوں کے اندر ہے، تو جہالت کے طور پر ایسا مسجد میں کوئی قوانین جو ہوتے، اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق قوانین چلاتے۔ وہ لوگ مرضی کے مطابق مسئلے کھڑے کرتے ہیں، جو ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نمازیں کوئی پابند نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، منہ پہ ایک بال تک نہیں داڑھی کا، آ جاتے ہیں اور مسجد میں قانون اپنے لگاتے ہیں، یہ نبی نے فرمایا، وہ نبی نے فرمایا، مگر اپنی کوئی فکر نہیں۔ سمجھدار میرے خیال سے وہی انسان میرے نزدیک ہے جو پہلے اپنی فکر کرے، اپنے گریباں میں دیکھے، اپنی نیکیوں کو دیکھے، اپنے گناہوں کو ٹٹولے، اس کے بعد دوسرے کو دیکھے۔ اگر واقعی اچھا انسان جو ہوتا تو وہ خود سوچتا ہے کہ میرے اندر تو بہت ساری خامی ہیں، تو پہلے مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے کو پر انگلی اٹھانا چاہیے۔ لیکن آج ان تمام باتوں سے ہماری عوام دور ہے، بلکہ صرف میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کڑوا کڑوا دور۔ اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ